مجھے کسی تبلیغی کی جانب سے پیغام آیا کہ اگر طارق جمیل نے یہ کہا کہ جناب آسمان سے اللہ اتر جائے آ جائے، واضح کیسٹ موجود ہے، یا اللہ موسیٰ نے بھی بلایا تو نہیں آیا، ہم بولتے تو آ جا، تاکہ لوگ مان لیں یہ لفظ اللہ کے لیے بولے جا سکتے ہیں؟ تو بہت بڑا مولانا وہ ہوتا ہے جس کی زیادہ تقریریں ہوتی ہیں، جس سے ادب آتا ہے، جس سے سلیقہ آتا ہے۔ داڑھی رکھنے سے اگر مولوی ہو جاتے تو بارڈر پار سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے تو کیا آپ اس کو مولوی کہیں گے؟ ایک میں اللہ کی محبت کے تقاضے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں اپنے موضوع کو ادھر لے جا کر برباد نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات اللہ کی عزت اور حرمت کی ہے، ٹھیک ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے، لہذا یہ مومن کا معیار ہے۔ کوئی ہمارے باپ کے لیے گھٹیا لفظ بولے تو ہم اس کا گریبان پکڑتے کہتے ہیں اس لفظ نہیں، اس لفظ سے ہمارے باپ کو یاد کرو۔ تو جو اللہ رب العالمین کے لیے ایسے گھٹیا کلمات کہے جو اللہ رب العالمین کے شان میں شان نہیں ہے، اور ہم برداشت کرتے ہیں گونگے اور گونگا شیطان بن کر ہم خاموش بیٹھے رہتے، تو کیا اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم مغفرت کا سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہے گا کہ جب میرے شان میں لوگ گندے جملے کہتے تھے تو تمہیں اگر مجھ سے عشق تھا تو اس کی وضاحت تو کرتے، اس کی مذمت تو کرتے؟ تو لہذا خالصتاً اللہ کی محبت میں میں ان جعلی لوٹے بازوں کی مذمت کر رہا ہوں کہ انہوں نے داڑیاں تو رکھ لی، مونچھیں تو مونڈ لی، گنجے تو ہو گئے اور لوٹے بستر اٹھا کر یہ بھٹکتے تو رہے، لیکن ان ظالموں کو پہلی سیڑھی نہیں پتا کہ رب کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کے تھانوی صاحب جب رب کو یاد کرتے تو کہتے یہ اللہ میاں، جس کو اللہ کو میاں کہتے ہوں گے تو جن کو رب کے لیے القابات کہنا نہیں آتا تو جناب آپ کہیں کہ جناب، تو یہ ساری وہ چیزیں جو ضروریات میں سے ہیں اور یہ لوازمات میں سے ہے، عقائد کی ضروریات میں سے ہے۔ کوئی کہے شاہ صاحب آپ نے اتنا سخت کیوں کہا؟ سخت ہم نے بات کو واضح کرنے کے لیے کہا۔ ایک شخص جو جہالت کی بنا پر بکواس کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو عزت اور عظمت اور معظم جگہوں پر بٹھایا جا رہا ہے تو پھر اس کو ہلایا بھی اسی طریقے سے جائے گا۔ اگر کوئی نادان آدمی غلطی کرے تو ہم پیار سے اس کو پچکار کر سمجھا کر اس کو بہلا کر کہیں گے نہیں بیٹا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایک حساس اور ذمہ داری کے منصب پر بیٹھ کر ایسے گھٹیا لفظ بولے تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے کے لیے ایسے لفظ بتائے جائیں گے جو سیدنا فاروق اعظم نے کل ایک امام کی گردن اتار دی تھی، کیونکہ جیسا منصب ہوگا اس کو مخاطب کرنے کے طریقے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اس لیے کہ جب تمہیں جب آداب آتے نہیں تھے تو تم اس منصب پر آئے کیوں؟ یہ کوئی عام منصب ہے؟ تقریر کوئی عام منصب ہے؟ تبلیغ کوئی عام منصب ہے کہ شلوار گھٹنے تک اٹھا کر سر کو گنجا کر کے اور ریوڑ کے پھیرے لگا کر کے بندہ اتنی صلاحیت پا لیتا کہ وہ تقریر کرے گا؟ آگے موضوع آئے گا۔ امر بالمعروف و نہی المنکر کرنا کیا اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں؟ ہر قسم کے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ یہی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میراثی تھے، گانے گاتے تھے، اور آپ جناب جو ہے کہ علم حاصل کیے بغیر وہ میڈیا پر چپک گئے اپنے ان سعودی ریالوں کے قانون پر، اور آپ دیکھیں میڈیا پر بیٹھ کر وہ اللہ کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ اس پر اگر کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اس بیچارے کا بھی مان گیا۔ تو میرے کہنے کا زاویہ سمجھ رہے ہیں، میں اس چیز کو قانون کے تحت حل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی حساس منصب کی بے حرمتی ہوگی اور کسی ذمہ داری منصب پر جب غیر اہل لوگ آئیں گے تو پھر جس منصب پر میں بیٹھا ہوں تو اس منصب پر اس کو مخاطب کرنے کا یہی طریقہ ہوگا متنبع کرنے کا، اور یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ اور اس قسم کا معاملہ کیا جائے گا کہ جنہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ خدا کو کس طرح یاد کیا جائے گا اور گاؤں کے کونسلر کو کس طرح یاد کیا جائے گا۔ جس لفظ سے ایک اوباش قسم کے اپنے لونڈے دوست کو یاد کیا جاتا ہے، اس لفظ کو اگر خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے لیے عقیدت کا کیا گوشہ رکھا جائے؟ جب اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اور حرمت نہیں۔ آپ کی ملائیت کے اختلاف سے ہٹ کر میری بات سنیں، یہ کرسی اور سب کے فرق سے ہٹ کر میری بات سنیں، تو یہ وہ سارے تقاضے میرے دوستوں جو اس ممبر پر بیٹھا ہے اس پر بھی عائد ہوتے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں ان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو متشابہات ہیں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا لفظ کہ جس میں جسمانیت کی بدبو آتی ہے علماء نے منع کیا ہے، جس طرح کہ بعض نعتخواں یہ نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لا شریک ہے لیکن درود میں ہمارے ساتھ شریک ہے، علماء نے اس کو بھی منع کیا کہ اس میں بھی شریک سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ اللہ میرے دل کے اندر ہے، اس سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ اندر ہونا جگہ، یہ سارا جگہ مکانیت کے اندر قید کے معنی کو پیش کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ میرے دل کے اندر ہے، اس کے مقابلے پر موضوع لفظ ہے کہ ہم تمام اللہ کے حضور حاضر ہیں، ہم تمام اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ تو یہ وہ آداب ہیں ابتدائی توحید کے، جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے تو یہ سارے آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ ذکر الہی کے آداب ہیں جو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ تو وہ متشابہات کہ جس کا معنی نہ بن سکے، ریونڈی کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیے آپ ریون والے جو ہیں تبلیغی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ اللہ رب العالمین کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ
کہ یا اللہ، ان کے مولویوں نے جواب میں، جب ہم نے بولنا شروع کیا تو ان کے مولویوں نے جواب میں یوٹیوب پر یہ کلپ ڈالے ہیں. انہوں نے کہا جی طارق جمیل صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے جی وہ تو بنی اسرائیل کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا اور اللہ کو یاد کر کر کہتا تھا کہ یا اللہ تو میرے پاس آ تو میں تیرے پاؤں دباؤں، میں تیرے سر میں تیل ڈالوں. حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا تو نے کیوں اس کو ڈانٹا؟ وہ میری محبت میں یہ جملے بول رہا تھا. تو کہا یہ تو ہے. میں نے کہا جس طرح تم جعلی ہو ویسی جعلی روایتیں پڑھتے ہو، جس طرح تم 2 نمبر ہو ویسی 2 نمبر روایتیں پڑھتے ہو. تم میں اگر دم خم ہے اس روایت کو صحیح ثابت کر دو. کیا نبی کو نہیں پتا کہ توحید کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ نبی نے منع کیا اور رب نے یہ ارشاد فرمایا. پہلی بات یہ ساری اسرائیلی روایتیں موضوع اور منگڑت روایتیں ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ ساری اسرائیلی باتیں. لیکن تبلیغیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیار محبت اور اچک کے یہ کرو گے تو جنت سے بھی اوپر چلے جاؤ گے. اس قسم کا من گڑت فضائل بیان کر کے وہ لوگوں کو گھیرنا چاہتے ہیں. اگر کھری کھری شریعت کی باتیں کریں جو حق کے ساتھ ثابت ہے تو کم لوگ آتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے بندربان جھوٹے خواب اس قسم کی ساری باتیں بناتے تاکہ لوگوں کو زیادہ جھوٹ بول کر لالچ دیا جائے اور پھر کہا جائے تو دین کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. یار اگر دین کے لیے جھوٹ بولیں تو لوگ ہمارے پاس آ جائے تو حرج کیا ہے؟ تو یہ لوگوں کو گھیرنے کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جھوٹی روایت بیان کر لی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہوا. یہ ہرگز بکواس اور غلط بات ہے، ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں. اور پہلی بات کہ اللہ کے لیے جہاں ہاتھ کا لفظ آیا ہے یا چہرے کا لفظ آیا وہ متشابہات ہے، اور متشابہات کے مکمل طور پر پڑھ جانا اور اس میں بحث کرنا یہ بد مذہبیت ہے، یہ الحاد ہے، بے دینی ہے. اور قرآن نے فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ہدایت نہیں فتنہ ہوتا ہے. اس لیے وہ آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے اندر الجھتے ہیں. تو وہی ہمارا موضوع یہاں پر. اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رگنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تو سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے. اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں. اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے آنا ہمارے زخم